بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ قارون نے ایک بدکار عورت کو کچھ مال اس شرط پر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی، آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھائی اور پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے قارون نے کرایا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور قارون کے حق میں بد دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے اور آپ کا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محل کو نگل جا، تو زمین اسے نگل گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا اور اپنے لاؤ لشکر اور خچروں پہ کھڑا ہوا جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھی، اور فاخرہ لباس پہن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی قوموں کے عروج زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو واعظ کر رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قارون نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت ہے اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بد دعا کریں، اور میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو بد دعا کر یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرما بردار کر دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ زمین کو میں نے آپ کے لیے مطیع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے، زمین نے گھٹنوں تک نکل لیا، پھر شانوں تک قابو کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے مال و دولت کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانے پکڑ لیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نبی لاؤ، قارون اور اس کی قوم کو لے جا۔ یہ سنتے ہی زمین ان کے ساتھ برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر روز زمین ان کو ایک آدمی کے قد کے برابر دھنسا دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ ان کو 7ویں زمین تک دھنسا دیا گیا تھا۔ بہت سے مفسرین نے اس جگہ اسرائیلی روایات ذکر کی ہیں، مگر ہم نے قصداً ان سے اعراض کیا ہے اور ان کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی گروہ اس کا مددگار نہ بنا اور وہ خود اپنی مدد کرنے والوں سے نہ ہوا۔ اور جیسے اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس اس کے لیے خود کو کوئی قوت نہ تھی اور نہ کوئی مدد کرنے والا تھا۔
جب اس پر زمین دھنسنے کا عذاب نازل ہوا اور اس کا مال و دولت اور محل برباد ہو گیا اور اہل و عیال بھی اور زمین بھی ضائع ہو گئی، تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پشیمان ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کی جیسی چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، اور کافر فلاح نہیں پاتے۔ دوستو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، یہ معنی میں ہے کہ اردو ترجمے کے لحاظ سے یہ بات بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آخرت کا گھر جو قرار و سکون کا گھر ہے، جسے وہ مل جائے وہ قابل رشک ہے، جو محروم کر دیا جائے وہ مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہے۔ دوستو، فساد سے مراد ہر قسم کے معاصی اور گناہ ہیں جن کا نقصان خود آدمی تک محدود ہو یا دوسروں تک بھی پہنچے، مثلا لوگوں کے اموال قبضہ کرنا، ان کو معیشت برباد کر دینا، ان سے برا سلوک کرنا اور ان کی خیر خواہی نہ کرنا۔ قبضہ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قارون کا یہ واقعہ مصر سے نکلنے سے پہلے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس لحاظ سے تو الدار کا ظاہری معنی عمارت کا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر سے نکل جانے کے بعد میدان طیہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ پھر اس سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں خیمے لگائے گئے ہوں گے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون، حامان، قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر بہت جھوٹا ہے، اور قوم عاد و ثمود کے تذکرے کے بعد فرمایا، اور قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے بیان کیا، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لائے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہ تھے، بس ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھر برسائے، اور ان میں سے کچھ کو سخت چیخ نے آ لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ کی شان شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ بس قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، جیسے کہ گزر چکا ہے کہ فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو غرقاب کیا گیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔